اگر خواجہ آصف کی وزارت نے بجلی کے منصوبے لگائے تو وہ بھی آج پابند سلاسل ہیں، ان کی بھی کردار کشی کی گئی ہے۔ اگر خواجہ سعد رفیق کی وزارت نے ریلوے کو پٹڑی پہ چڑھایا تو انہیں بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کی بھی کردار کشی کی گئی۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بہترین بجٹ پیش کیا، ان کی بھی کردار کشی کی گئی، ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ اگر اس ناچیز نے 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سی پیک کی سرمایہ کاری ملک میں لائی اپنے قائد کی قیادت میں، تو مجھے بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ اور اگر 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہم نے کامیابی سے استعمال کیا وزارت منصوبہ بندی کے ذریعے، تو اس کی بھی سزا جیل اور کردار کشی ملی۔ تو وہ سب لوگ جنہیں قومی ایوارڈ ملنے چاہیے تھے، اس ملک کی ترقی کا ایوارڈ یہ دیا گیا کہ جیل بھگتیں اور ان کی کردار کشی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ کیا کوئی بھی پاکستان کی 70 سال میں ایسا سویلین نہیں ہو سکتا کہ جو عزت کمائے۔ ایک ایک کر کے ہر پاکستان کے سیاسی رہنما کو رسوا کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ میرے جسم میں آج بھی نفرت کی گولی موجود ہے، میں نے نفرت کی گولی بھی کھائی اور چند روز پہلے نفرت کی جوتی بھی کھائی۔ لیکن کیا یہ پولرائزیشن، یہ رویے جن کی پاکستانی ریاست نے آبیاری کی ہے، کیا یہ پاکستان کو امن، بھائی چارے کی طرف لے کر جائیں گے یا یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جائیں گے؟ خانہ جنگی کی طرف۔ پاکستانی ریاست کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ پاکستان ویسے نہیں چل سکتا جیسے 73 سال سے اسے چلایا جا رہا ہے۔ مارشل لا کے نظام فیل ہو گئے ہیں، ہائیبرڈ نظام فیل ہو چکا ہے۔ اس ملک میں صرف ایک نظام عوام کو ڈیلیور کر سکتا ہے، وہ آئین کے تحت وفاقی جمہوری نظام ہے۔ ہمارے 18ویں ترمیم نے کوئی ہاتھ نہیں باندھے تھے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے باوجود ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ دیا فوج کو، اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیا۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے باوجود دہشت گردی کی جنگ کو کامیابی سے لڑا اور کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، ہر جگہ امن قائم کر کے دکھایا۔ ہمارے تو ہاتھ 18ویں ترمیم نے نہیں پکڑے ہوئے تھے کہ بجٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ خدمت کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بجٹ سے زیادہ نیت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکمرانوں کے پاس نہ نیت ہے اور نہ ان کے پاس عقل ہے۔ ان کی صبح نہیں چھوڑوں گا اور شام ہوتی ہے نہیں چھوڑوں گا۔ جو انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں، جو حسد کی آگ میں جل رہے ہوں، جو خود نمائی کی آگ میں جل رہے ہوں، وہ کبھی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ کشمیر مودی لے کر چلا جاتا ہے تو ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ NFC ایوارڈ نہیں ہو سکتا، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر امن عامہ ختم ہو گئی، چوری ڈاکہ زنی عام ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کی بے روزگاری بڑھ گئی، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ PIA اسٹیل مل نہیں چل پا رہی، ریلوے بیٹھ گئی ہے،
ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ پبلسٹی کے بھوکے اور یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر یہ نہیں جانتے کہ ترجمانوں سے حکومتیں نہیں چلتی، حکومتیں کچھ کر دکھانے سے، نیت اور عقل سے، تجربے سے، فراست سے، فہم سے اور ملک کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے سے چلتی ہیں۔ تو اس لیے آج پاکستان کی ریاست کو ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا گیا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے، ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے، ہماری سفارت تباہ ہو گئی ہے۔ جس ملک کی معیشت، سیاست، معاشرت اور سفارت تباہ ہو جائے اس ملک کے لیے بقا کے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اکیلے میزائلوں سے، ٹینکوں اور توپوں سے ملک کا دفاع نہیں ہوتا۔ ملک کا دفاع ہوتا ہے مضبوط معیشت سے، مضبوط سیاست سے، سوشل سالیڈیرٹی سے۔ یہ اگر فوج اور دفاع کی پشت پہ نہ ہو تو پھر وہ فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی۔ تو آج پاکستانی ریاست خطرے میں ہے اور اسی لیے 26 مارچ کو پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں لانگ مارچ کر رہی ہیں۔ اس لانگ مارچ کے 3 بنیادی اصول ہیں: رسپیکٹ آر کانسٹیٹیوشن، رسپیکٹ آر ووٹ اینڈ رسپیکٹ آر رائٹس۔ جس ملک کے آئین کا احترام نہیں ہوگا، جس ملک کے لوگوں کے ووٹ کا احترام نہیں ہوگا، جس ملک کے شہریوں کے حقوق کا احترام نہیں ہوگا، سیاسی اور معاشی حقوق، اس ملک میں نہ امن قائم رہ سکتا ہے، نہ کبھی خوشحالی آ سکتی ہے۔ آخری بات، پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کی فی کس آمدنی 290% بڑھی ہے، بھارت کی فی کس آمدنی 625% بڑھی ہے، اور اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو یہ فرق ہم شاید اگلے 20 سالوں میں 350% اضافہ کر پائیں گے اور بھارت 2500% اضافہ کر جائے گا۔ تو یہ جو عدم تفاوت ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کی معیشت میں، اس کا ایک ہی راستہ ہے: ملک کے سیاسی بحران کو حل کیا جائے اور ملک میں اس ٹیسٹ ٹیوب حکومت کو ختم کر کے آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کے علاوہ پاکستان کے بحران کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سیٹ اپ جو 2018 میں بنایا گیا تھا، ان اسمبلیوں کے اندر سے جون سا مرضی فارمولہ بنا لیا جائے، مستحکم حکومت نہیں بن سکتی۔ پاکستان کو مضبوط، مستحکم حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ اصلاحات کر سکیں جن سے یہ ملک تیزی سے ترقی کر سکے۔ میڈیا ٹاکس اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی، تو مسلم لیگ نون بھی کوئی ایسا ہی ارادہ رکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے آج کافی یہاں پر موجود تھے، وہ بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی میڈیا ٹاکس نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، میں اپیل کروں گا مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں سے۔ ہمارے قائد نے ہمیں شرافت کی سیاست کا درس دیا ہے، بے شک، اور مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو سوشل میڈیا پر بھی اور میدان کے اوپر بھی اپنا فرق دکھانا چاہیے۔ ہم نہ پی ٹی آئی کی طرح کی گالیاں دینے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم پی ٹی آئی کی طرح کی بدتمیزی کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو میری تمام کارکنوں سے بحیثیت سیکرٹری جنرل اپیل ہے، یقیناً آپ کے دل دکھے ہیں اور میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی گنڈوں نے جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا،
वो काबिल मजम्मत भी है। जिस तरह उन्होंने एक खातून रुकन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारा और उनका फ़र्क है। हमने शराफत को और अपने किरदार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लोगों को पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार है और पीटीआई का क्या किरदार है। बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, कल आपने तो तरकीब नहीं दी, लेकिन मरियम नवाज ने कल ये कहा है कि उनको इसका भारी कर्ज अदा करना होगा। जी, यही मकसद यही है कि अगर वो इस तर्ज अमल से नहीं रुकेंगे और यकीनन अगर वो बार बार इस किस्म की गुंडागर्दी का मुजाहरा करेंगे तो फिर किसी जगह कोई भी कारकुन जज्बात में आके कोई अगर ज़्यादती करेगा तो उसकी तो कोई भी ज़मानत नहीं दे सकता। लिहाजा सियासत में तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी और अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं एक बार फिर तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से कहूँगा कि हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम इमरान खान के गुंडे नहीं हैं, और ये फ़र्क पूरी कौम को नज़र आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।